کہ اپنا ذاتی اسکول چلا سکتے تھے، بڑی اعلیٰ فیس ہوتی اس کی، اور یہ سلسلہ، لیکن انہوں نے کوئی بھی چیز اپنے لیے نہیں رکھی، ہر چیز امانتاً قوم کو دی، علی گڑھ اولڈ بوائز کو دی۔ علی گڑھ اولڈ بوائز میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سب کا کام ہے، لیکن اس میں متحرک شخصیت جو تھی وہ جگہ کو دینے والا، اس کو بنوانے والی شخصیت نظامی صاحب تھی۔ اور میں تقریر کے ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ رضوان صاحب ایک جو انہوں نے بات بتائی، میں عموماً مجھے وہ طلب کرتے تھے فون کر کے، آ جاؤ بھائی، تو میں کہتا تھا کورٹ ہے کہ نہیں، چھوڑ دو، آ جاؤ پھر چلے جانا۔ اب میں بندر روڈ سے آتا تھا تو ایک دن میں نے کہا نظامی صاحب میں کے ڈی اے وہ جو سیوک سینٹر کے سامنے پل بنا ہے اس، ارے کہنے میاں غضب کر دیا آپ نے، اس کے نیچے آپ کیوں رک گئے؟ دیکھیے یہ بڑی نالج کی بات ہے اور یہ علم کی بات ہے، یعنی میں اس علم سے آپ کو بھی روشناس کرا دوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نئے پل بن رہے ہیں یہ بڑی تیزی سے کرین لا کے کانٹریکٹر احکامات کے تحت چنواتا جا رہا ہے اور جوڑ لگواتا جا رہا ہے، کیورنگ ٹائم نہیں ہے، جلدی سے گزرا کرو اس کے نیچے سے۔ اور اس کی ایک مثال آپ دیکھیے کہ یہ شیر شاہ پہ جو برج کا کولیپس ہوا تھا، نظامی صاحب کا ویژن جو ہے انجینئرنگ کا وہ اتنا پختہ تھا، اور یہ تعلیم انہوں نے اپنے انجینئرنگ یونیورسٹی میں دی ہے بچوں کو۔ میں بہت ممنون ہوں ان کے صاحبزادگان کا، آپ حضرات کا۔ میں تو پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا کہ میں جلدی نکل جاؤں گا۔ ہماری ہر طرح سے علی گڑھ اولڈ بوائز کے لیے اور آپ حضرات کے لیے خدمات جاری و ساری ہیں۔ ایک اور بات تھی کہ سن 66 یا 67 میں بوائے اسکاؤٹ تھا، تو جسٹس ظہور الحق نے ہمیں بھیجا کہ دیکھ کر آؤ نظامی صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو 67 کا واقعہ ہے، آپ ریکال کیجئے گا، تو اسکاؤٹس کی جمبوری ہو رہی تھی انٹرنیشنل لیول پہ، تو انہوں نے کہا یونیورسٹی کے قریب جو زمین ہے اس پہ کر لیں۔ جب وہ ہو چکی تو پھر ہم گئے کہ یہ زمین ہمیں دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو ناپ کر آ جاؤ، تو وہ 21.5 ایکڑ زمین آج بھی سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا کیمپنگ گراؤنڈ ہے، نظامی صاحب نے 1 روپے کے حساب سے ہمیں دیا۔ جسٹس حسن فیروز صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اگر آپ خاموشی سے چلے جاتے تو سامعین نظامی صاحب کی زندگی کی یہ پوشیدہ پہلوؤں سے آشنا نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کی دریا دلی اور غریب پروری کی جو باتیں آپ نے اپنی ذاتی تجربات کے حوالے سے بیان کی ہیں وہ لائق ستائش بھی ہیں، اور آنے والے لوگوں کے لیے اس پر عمل کرنے کی گنجائش بھی موجود ہے۔ سو اب میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے ملک کی ایک بہت ہی معتبر اور محترم شخصیت، ان کے بارے میں بھی میں اس لیے زیادہ نہیں کہوں گا کہ میں نے فیضی صاحب کے لیے بھی نہیں کہا تھا کہ سب ہی لوگ انہیں جانتے ہیں۔ درویش صفت آدمی ہیں، بڑے بڑے مناصب پر رہے، پیٹرولیم کے وفاقی وزیر بھی رہے، جہاں کے کلرک اور چپڑاسی کی اثاثوں کا آپ کبھی جائزہ لینے بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ مجھے جناب حاجی حنیف طیب صاحب کے ساتھ 3 سال اسلام آباد میں کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ 3 مختلف وزارتوں کے یہ وفاقی وزیر رہے، مگر فقیرانہ شان کا عالم یہ تھا کہ جب ہم دونوں وہاں سے فارغ ہو کر کراچی آ گئے تو 1 ماہ کے بعد یہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے۔ میں 4تھی منزل پر رہتا تھا، یہ ایک شخص کی اپنے کارکن کی 50 ہونڈا میں پیچھے بیٹھے۔ جناب حاجی حنیف طیب، میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ زید نظامی صاحب سے ان کے تعلق کا یہ عالم تھا کہ اس دوستی کے سبب ہماری کوئی شاید 40-50 راتیں رت جگائی میں گزری کہ حاجی صاحب سوتے نہیں تھے،
ہمیں ان کے ماتحتی میں کام کرنا ہوتا تھا۔ رمضانوں میں یہ فرماتے تھے کہ بھائی اب کراچی والوں کے سحری پہ اٹھنے کا وقت ہو گیا، تو ایسا کرو نظامی صاحب سے میری بات کرا۔ سو یہ 29-27 روز تک معمول تھا کہ عثمانی صاحب سے بات کرنی ہے اور نظامی صاحب سے بات کرنی ہے۔ جناب حاجی حنیف طیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں آج کی اس باوقار تقریب کے انعقاد پر فرخ نظامی صاحب اور سارے جملہ احباب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میں دیر سے اس لیے آیا کہ میری شوگر ذرا ڈسٹرب تھی، کافی دیر تک سوچا کہ آج چھٹی کر لوں، لیکن نظامی صاحب کا تصور میں نام آتے ہی چھٹی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آ گیا اور سن بھی لیا کہ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، اس لیے بہت مختصراً یہ عرض کروں کہ لوگوں کو پہچاننے کا ایک بڑا ذریعہ ساتھ سفر کرنا بھی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے سامنے کسی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کی ایک آدمی کی، پوچھا تمہارا پڑوسی ہے؟ بولا نہیں۔ تم نے کچھ معاملات لین دین کے کیے ہیں؟ بولا نہیں۔ کبھی تم نے ان کے ساتھ سفر کیا؟ بولا نہیں۔ تو بولا تم ان کی طرف سے کوئی گواہی نہیں دے سکتے۔ تو الحمدللہ مجھے ایک ہیبیٹیٹ کی یعنی انوائرمنٹل افیئرس کی ایک کانفرنس میں نیروبی جانا تھا، تو 2 احباب میرے ساتھ چلنے والے تھے، تو جو میری رہنمائی کر سکیں استاد کے درجے کے بزرگ نظامی صاحب کو میں نے آمادہ کیا اور وہ بھی ساتھ گئے۔ تو سفر کے دوران اور بھی زیادہ انسان کے جو اچھے پہلو خوبیاں جو ہیں وہ انسان کے سامنے آ جاتی ہیں۔ مجھے کبھی کبھار وہ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی عظمتوں کو سمجھا ہی نہیں۔ میں پوچھتا تھا کیا اس سے مراد ہے آپ کی؟ تو ان کا انجینئرنگ کے شعبے کے حوالے سے ان کے کام پر کوئی الگ کتاب چھپی نہیں ہے، چھپنی چاہیے۔ میں نے کہا اگر آپ لکھ کر دے دیں گے تو انشاءاللہ چھاپنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے، میں نے کہا نا وہ ایک ایک جملے میں بات کرنی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے آپ اولاد میں سے تھے۔ مجھے وہاں سے دیوان صاحب نے فون کیا کہ ہم انٹرنیشنل بابا فرید یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں، ہندوستان کے علاقے میں سکھوں نے بنا لی ہے، ہم نہیں بنا سکے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ آئیے تشریف لائیے، میں کچھ ملاقاتیں کراؤں گا۔ تو میں ان نظامی صاحب سے ٹائم لے کر ان کو سر سید یونیورسٹی لے گیا۔ حضرت بہت محبت سے پیش آئے اور کہا کوئی چارٹر وغیرہ کچھ کا خاکہ کچھ آپ لوگوں نے بنایا ہے؟ بولا نہیں۔ بولا یہ سارا کام سر سید یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کو فری آف چارج کر دوں گا۔ انہوں نے کر دیا، لیکن کام تو وہی کرتا ہے جس میں کچھ نصیب میں لکھا ہوا ہو۔ بعد میں شکایت کرتے رہے ہر ملاقات میں کہ اب تک دیوان صاحب وہ ہم نے پروپوزڈ چارٹر پورا جو بنا دیا ہے وہ لینے بھی نہیں آئے ہیں۔ باہر نو اس پر بھی زیادہ بات نہیں کرنی، ایک بات محبت کے طور پر ہی صرف سمجھانی ہے۔ یہ قائد اعظم، ہم تو اپنے عوام کے ساتھ تو ظلم کرتے ہی ہیں، اپنے بانیوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتے ہیں۔ اب تو قائد اعظم کی تصویر کیوں اس کام آتی ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس پہ کچھ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن 48 میں انتقال کرنے والے قائد اعظم کا 1988 تک 40 سال تک یہ سارا مزار قائد کے چاروں طرف کا علاقہ ہے وہ دھول مٹی سے اڑتا تھا، اٹا رہتا تھا، کوئی وہاں باغ واغ کچھ بھی نہیں تھا۔ اتفاق سے 85 میں اس علاقے سے ایم این اے بنا۔ جونیئر صاحب پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے مجھے لے لیا پرائم منسٹر کے طور پر اور کہا کہ یہ آپ کا حلقہ ہے، اس پر توجہ دیں، یہاں ایک باغ قائد اعظم ہونا چاہیے۔ تو یہ باغ قائد اعظم تاریخ میں لکھا جائے نہ لکھا جائے، یہ باغ قائد اعظم کا سارا نقشہ، سارا ڈیزائن کے ڈی اے نے نظامی صاحب کی سربراہی میں تیار کیا تھا۔ اور پھر جب وہ تیار ہو گیا تو محمد خان جنیجو صاحب مرحوم کو
میں اسی دھول مٹی میں قالین وغیرہ بچھوا کر اور شامیانہ لگوا کر یہاں لایا تھا اور تھوڑی بہت ابتدائی بریفنگ میں نے دی، لیکن انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے ساری باتیں نظامی صاحب نے ان کو سمجھائیں اور تھوڑی بہت معمولی ترمیم کے ساتھ منظوری ہو گئی، لیکن بہت دیر لگتی ہے ہمارے کام پورے ہونے میں، لہذا پرویز مشرف کے دور میں پورا ہوا۔ اور یہ جہاں جلسے لوگ کرتے ہیں دائیں بائیں، وہاں یہ سارا انکروچ ہو جاتا۔ اس وقت ایک قائد اعظم کے ایک ادنا خادم کے طور مجھے خیال آیا کہ یہاں باؤنڈری وال اور گرل لگا دی جائے ورنہ کچی آبادی بن جائے گی، تو اسی وقت میں نے اپنے پیریڈ میں بنوا لی تھی تو بچ گیا۔ ہمارا حال یہ کہ اس کا نام تھا QMF، IMF کی طرح قائد اعظم مانیٹری فنڈ۔ پہلے اجلاس کی جب میں نے صدارت کی تو میں نے کہا کہ کیا آپ چندہ وندہ کرتے ہیں؟ بولے نہیں۔ تو میں نے کہا what does it means قائد اعظم مانیٹری فنڈ؟ آپ تو صرف مینیج کرتے ہیں نا؟ ہاں بولا اسے پرانا نام ہے چلا آ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، سوچنا چاہیے انسان کو، اب اس کا نام ہے قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ، اور وہ نام اس خاکسار نے رکھا ہے۔ اور نظامی صاحب کا مشورہ اس میں شامل تھا کہ یہ اس طرح سے پرانا چلا آ رہا ہے، آپ کے پاس چارج ہے تو بہتر ہے کہ اس کے نام میں کچھ تھوڑی سی بہتری پیدا کی جائے۔ اور پھر یہ مزار قائد اعظم کے نیچے اب جب بھی جائیں ٹائم ملے تو نیچے جو میوزیم ہے، 40 سال تک ہمارے لوگوں نے قائد اعظم کا ڈرائنگ روم، بیڈ روم، اسٹیشنری روم، ان کی کاریں، ان کے کوٹ شیروانی، ساری چیزیں 40 سال تک ویئر ہاؤس میں رکھا ہوا تھا، گودام میں رکھا ہوا تھا۔ مجھے وہاں کے ملازمین نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، تو میں نے اجلاس میں کہا کہ جب سب باتیں ختم ہو جائیں تو ود دی پرمیشن آف چیئر، اور چیئر میں ہی کر رہا تھا، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے بات کی کہ یہ قائد اعظم کا سنا بہت قیمتی اثاثہ آپ لوگوں نے بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ ہاں سر، بہت سنبھال کے رکھا۔ کہاں رکھا ہے؟ بولا ویئر ہاؤس میں۔ میں نے کہا ایک چوہا بھی ویئر ہاؤس میں گھس جائے اور تھوڑی سی دیمک لگ جائے تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا اتنے سال کیوں رکھا 40 سال تک آپ نے؟ تو ان کا ایک مرتبہ کبھی طے ہوا تھا کہ جاپان سے ماہرین آئیں گے اور اس کے بعد وہ میوزیم بنا کر دیں گے۔ تو میں نے پوچھا پاکستان میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ایک جو میوزیم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ تو ڈاکٹر احمد نبی خان یا نبی احمد خان جو DG آرکیولوجی تھے اس وقت، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، بولا سر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بات کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا منسٹری کے پاس فنڈ ہے، یہ بتائیے آپ 25 دسمبر 1987 کو افتتاح کے لیے تیار کر لیں گے؟ انہوں نے کہا میں کر لوں گا۔ مجھے پتا تھا ایز اے ورکر کہ اس میں 2-3 مہینے اور لگ سکتے ہیں، تو آپ جب بھی جائیں اور قائد اعظم کے میوزیم کو ضرور دیکھیں، اور باہر نیم پلیٹ لکھی ہوئی ہے کہ یہ 23 مارچ 1988 سے کو حاجی محمد حنیف طیب منسٹر فار ہاؤسنگ ورکس اینڈ انوائرمنٹل افیئرز نے اس کا افتتاح کیا۔ تو ہم ان کے ساتھ ملتے تھے ہر ملاقات میں۔ میرے لیے اسپیشل وہاں نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے جو KDA کا ریسٹ ہاؤس ہے، آج کل شاید رینجرز کے پاس ہے، وہاں میرا انتظام آپ فرماتے تھے کہ یہاں بیٹھیں تاکہ لوگوں کے بعد ہم بھی آپ سے آرام سے مل سکیں۔ تو یہ کچھ باتیں عرض کر لیجیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مجھے ایک دن کہا کہ آپ شعراء کو اور علماء کو جمع کریں۔ اچھا میں کر لوں گا، بات کیا کرنی ہے؟ بولے نہیں، میں ان کو بتاؤں گا اور اس کے لیے جو وائبریشنز آتی ہیں، لہریں آتی ہیں، تو میں ان کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بچوں سے پڑھواؤں گا اور اس کی لہریں دکھا کر کے ان کو سمجھاؤں گا کہ اس کے اندر بھی کتنا ریدم، کتنی سیکوینس اور کتنی خوبی ہے۔ ہم وہ پروگرام تو نہیں کر سکے، اب اللہ کرے کوئی اس سبجیکٹ کو جاننے والا ہمیں ملے تو ہم اس پر یا کوئی بھی اس پر کام کرے۔ جب بھی میں یہاں KDA کے میلاد کے جلسے میں آتا تھا تو ایک روزگار کی تلاش میں خوبصورت نعت پڑھنے والا بندہ اپنے ساتھ میں لے آتا تھا۔ نظامی صاحب نعت سنتے تھے، جھومتے تھے، تعریف کرتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ میں ایک بات عرض کروں، فرمائیے۔
मैंने कहा ये बेरोज़गार है। अच्छा, दरख्वास्त इसको कल भेज दें, कल ही अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी कर दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उनकी औलाद उनके मिशन के फ़रोग़ के लिए जो काम करेगी, हम एक खादिम के तौर पर हाजिर हैं। शुक्रिया। आली मरतबत मोहतरम जनाब हाजी हनीफ तैयब साहब आपसे खिताब कर रहे थे, और आखिर में मैं बहुत अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर मोहतरम जनाब जावेद अनवर साहब कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब जावेद अनवर साहब। अल्लाह का बरकत। माशाअल्लाह। प्लीज मुअज़्ज़िज़ मोहतरम मुक़र्ररीन, जिसमें कराची शहर नहीं पाकिस्तान के काबरीन हैं, दोस्त मोहम्मद फैज़ी साहब को मैंने एक मुद्दत से देखा है, गैप बहरहाल हुआ है, लेकिन इनकी गुफ्तार ये रोस्टम तो वाकई हिला देने वाला है। बहरहाल इनकी तकरीर का मैं भी मुतक़िद हूँ। मेरे बड़े भाई कमरुज़्ज़मान साहब से इनकी वाबस्तगी रही। वो ज़माना था, एक दौर था जब ये लोग इन मशागिल में थे। जनाब जस्टिस, आप भी के अंदर अलीग DNA बहुत नुमाया है, और मुझे बड़ा खुशी हुई आपकी बातें सुन करके, आपकी वाबस्तगी और निज़ामी साहब से अक़ीदत जिसका इजहार आपने किया, बहुत ही उसमें खुलूस का हर सब पहलू मौजूद था। मोहतरम हनीफ तैयब साहब खुलूस का पैकर हैं, और यहाँ पर शुरू करने से पहले मैं इस तकरीब को सजाने वाले, ये तकरीब ये सिर्फ बरसी की तकरीब नहीं है, बरसी तो चौथी है इनकी, बरसी होती रही है, और इंशाअल्लाह ताला इनके मद्दाह चाहने वाले ख़ानदान के अफराद इस सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा काम जो हुआ है इस वक्त, इस बरसी को यादगार बनाने के लिए, वो है जर्नी थ्रू ए मुस्लिम आर्किटेक्चर का अजरा। ये इंसाइक्लोपीडिक स्कोप में एक रिसर्च बुक है, रेफरेंस बुक है। ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, रेफरेंस के स्टूडेंट्स के लिए है, और सारे जहान के जहाँ जहाँ मुस्लिम आर्किटेक्चर की बात होगी
یہ کتاب ریفر کی جائے گی، تو اس کی افادیت کا اندازہ آپ سب کو ہوگا۔ بہرحال میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ ان کی اس تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اولڈ بوائز ایسوسیشن اموبا کے سابق صدر سر سید احمد یونیورسٹی کے پہلے چانسلر اور اس وقت اصل میں خیالات کے ہجوم میں بھی پھنسا ہوا ہوں، اس گرداب سے نکلنے میں مجھے وقت لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی خوب اندازہ ہے کہ آپ اسی گرداب میں سے گزر رہے ہیں۔ سابق صدر سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ایس یونیورسٹی کے پہلے چانسلر مرحوم ضلع احمد نظامی صاحب کو ہم سے پچھلے 4 سال ہو چکے ہیں، اور آج ہم سب ان کی 4تھی برسی کے موقع پر یہاں پر موجود ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کتاب کا اجرا جس پہ بہت ہی جان فشانی سے فرخ، طارق، فرقان اور ان کے پورے خاندان نے کام کیا ہے، اور یہ ایک ریفرنس بک ہے، ایک بہت ہی شاندار تحفہ ہے نظامی خاندان کی طرف سے۔ بات کو بڑھاتے ہوئے، چونکہ بات نظامی صاحب کی ہے، ان کا تعلق سر سید احمد خان سے رہا، ان کی سوچ سے رہا کہ روایتوں کے لمبردار رہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے بر صغیر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سر سید احمد خان کے فکر کی بنیاد جدید و سائنسی علوم کا حصول تھی، اور ان کے تصور تعلیم میں تربیت، کردار اور شخصیت سازی، برداشت اور رواداری کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ فکر سر سید کا عملی تجربہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہوا، جہاں سے طلباء کو مذکورہ بالا خصوصیات سے لیس ہو کر نکلے ہیں وہ لوگ۔ اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اورینٹل کالج نے نرسری اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ایک لیبارٹری کا کام کیا۔ یہاں سے نکلنے والوں میں بڑے بڑے اکابرین اور تاریخ ساز شخصیات شامل تھیں۔ اس کا ایک مثالی نمونہ محترم ضلع نظامی صاحب تھے۔ میں نے اس لیے اس کا ذکر کیا کہ آخر یہ شخصیت بنی کیسے، نظامی صاحب کی شخصیت بنی کیسے اتنی ہماگیر شخصیت ہو گئی، اور یہ سب چیزیں ان میں کہاں سے آئیں۔ یہ سر سید احمد خان کی جو سوچ تھی، جو فلسفی تھی، اور جس کے لیے انہوں نے ایک لیبارٹری بنائی، جو یونیورسٹی اورینٹل کالج سے اور یونیورسٹی جہاں کے انہوں نے لڑکوں کو اس انداز میں رکھا کہ ان کی شخصیت سازی ہو سکے، تو یہ اس کا بہترین نمونہ تھے، بہترین مثال تھے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ اس کے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کچھ سائنس کا پروڈکٹ کسی لیبارٹری سے نکل کر کے مارکیٹ میں آتا ہے، اپنا وجود کو منواتا ہے، اپنی حیثیت کو منواتا ہے، اسی طرح سے نظامی صاحب نے اپنے وجود کو منوایا، اپنی حیثیت کو منوایا، اور اپنے اقدار کو ایک حیثیت بنوا دی۔ میرے بڑے بھائی مرحوم قمرالزمان صاحب، علی سے مرحوم ضلع نظامی صاحب کی طویل رفاقت تھی، اور میرے ساتھ بھی ان کے تعلق کا سلسلہ دراز رہا۔ جب میں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھا، اس دوران مجھے ان کی میزبانی کا شرف اکثر حاصل ہوتا رہتا تھا۔ میں جب بھی کراچی آتا ان سے ملاقات ہوتی۔ میں چونکہ سر سید کے
यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए फंड्स मुहैया करता था, लिहाजा साल में 3-4 मरतबा मोहतरम ज़िले अहमद निज़ामी साहब से मुलाकात हो जाती थी और इस सिलसिले में इनसे खत किताबत का सिलसिला भी जारी रहता था। इन बेशुमार मुलाकातों की वजह से मुझे इन्हें करीब से जानने का मौका मिला। इनकी क़ुव्वत फ़ैसला बड़ी मिसाली थी। वो बहुत जल्द फैसले पर पहुंच जाते थे और एक मर्तबा जो तय कर लेते थे इसको तनदही और जिम्मेदारी से पूरा करने की सलाहियत और हिम्मत इनमें बदल उम्मत मौजूद थी। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से कराची की शहर की तरक्की और तौसी के लिए इनकी तवील मुद्दती खदमात काबिल सताइश हैं, जिसका तज़किरा मोहतरम दोस्त मोहम्मद फैज़ी साहब ने तफसील से किया, जनाब हनीफ तैयब साहब ने और दूसरे मुकर्रीरीन ने किया, जहाँ पे उनकी शख्सियत के सारे मुनव्वर पहलू सामने आ गए। 1982 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सदर बने और 7 अप्रैल 2013 तक एसोसिएशन के सदर रहे। 18 अक्टूबर 1993 को सरसरी यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर बने और ताहयात सरसरी यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की खदमात और शानदार कामयाबी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन की अहम शख्सियात जिनमें नुमाया नाम ज़ेड निज़ामी साहब का है, सरसरी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को मारज़ वजूद में लाने के लिए अनथक मिसाली जद्दोजहद की। निज़ामी साहब यूनिवर्सिटी के लिए बहुत काम किए। साबिक चांसलर इंजीनियर मोहम्मद आदिल उस्मान ने भी अपने मिजाज और तजुर्बे के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतें सर्व की। चूँकि अलीगढ़ की रवायत है कि तसलसल का जिक्र होना चाहिए, उसको हमने सरसरी यूनिवर्सिटी की तारीखी तरक्की और माहौल की बेहतरी के लिए अब यहाँ पे मैं इसलिए बात बढ़ा रहा हूँ कि हमाद ने अपनी तकरीर में बहैसियत तालिब इल्म के और बहैसियत एक दर्दमंद एसएसयूटी के स्टूडेंट के जो बातें की वो बहुत सही और बरवक्त थी। हम वाकई महसूस करते हैं कि सरसरी यूनिवर्सिटी बावजूद कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, हम टेक्नोलॉजी में वो मकाम नहीं रखते जो होना चाहिए था। इसको महसूस किया गया और हमने कैंपस ऑन क्लाउड सिस्टम है जिसको यूनिवर्सिटी के लिए मुंतखब किया है और उसको राइज करने के लिए काम हो रहा है। ये कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है और इंशाअल्लाह ताला ये काम करना शुरू कर देगा। इस पे काम हो रहा है। दूसरे सिस्टम्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि हम अपनी जो हमारा सही कैरेक्टर होना चाहिए, बहैसियत यूनिवर्सिटी की जो पहचान होनी चाहिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, वो सब हम हासिल कर सकें। अब मैं बात करूंगा दूसरा जो कर्सर था हमाद का कि वाकई हमारी यूनिवर्सिटी पीछे चली गई थी। बहरहाल उसमें जो भी हालात रहे हों, मैं अब उसकी थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगा। हमने सरसरी यूनिवर्सिटी की तालीमी तरक्की और माहौल की बेहतरी के लिए मुतअद्दिद अमली इक़दामात किए, नए शोबेजात कायम किए गए और गैर फ़ाल शोबों को फ़ाल किया गया। ये तमाम कोशिश मेहनत अल्लाह के फज़ल व करम से बराबर साबित हुई और इन मौसर इक़दामात के नतीजे में चार्टर्ड इंस्पेक्शन एंड एवेल्यूएशन कमेटी सिंध की रैंकिंग में सरसरी यूनिवर्सिटी ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। इसी तरह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सरसरी यूनिवर्सिटी का
W4 कैटेगरी का स्टेटस भी बहाल कर दिया गया है, जो हमसे छिन गया था। तो बहरहाल हमाद को एतमाद होगा कि ये सफ़र का डायरेक्शन उस सिमत में जा रहा है जो तलबा वहाँ के जिसका ख्वाब देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी की तरक्की की राह तेजी से गामजन है। ये बात यकीनन